کتاب لکھنے کا مواد کا انتخاب کر لیا اور موضوع کا انتخاب کر لیا، مواد کا اصول کر لیا، اس کو محفوظ کر لیا۔ اب آتی ہے کہ کتاب کی ابتدا کیسے کی جائے۔ کتاب کی ابتدا بہت ہی آسان ہے، اب اس میں زیادہ ٹینشن نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار کیسے لکھوں گا کتاب کی ابتدا کیسے ہوگی؟ ابتدا بس لکھنا شروع کر دے، ایک لائن لکھے، ایک لائن سے 2 لائن ہو جائیں گے، 2 سے 3 ہو جائیں گے، لائنوں سے پیراگراف بن جائیں گے، پیراگراف سے صفحہ بن جائے گا، صفحے سے صفحات بن جائے گی، اور سارے صفحات مل کر کتاب بن جائے گی۔ لکھتے وقت غلطیاں نہ سوچے یار کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی، بس جو آ رہا ہے اس کو لکھ، لکھتے جائے لکھتے وقت اپنے اندر کے جو ایڈیٹر ہے اس کو خاموش کر لے۔ ہر بندے کے اندر ایڈیٹر ہوتے ہیں جو غلطیاں نکالتا ہے، اس وقت اس کو خاموش رہنے دے، کہے کہ یار بس لکھ رہا ہوں جو بھی لکھ، ابتدا کر آسان سے، اور جو بھی موضوع کے مطابق آپ کو مواد ملے اس کو جمع کر کے اس کو لکھتے جائے، یا تو اسی کو اٹھا کے لکھ لے، نیچے حوالہ دے دے، یا اپنے الفاظ میں اس کو آپ لکھیں۔ اس طرح کتاب کی ابتدا ہوگی، اور شروع کا جو چیپٹر ہے عام طور پہ وہ تعارف پہ آتا ہے کہ اس موضوع کا تعارف کیا ہے۔ جو فرض کر لیا اگر آپ کرکٹ کے بارے میں لکھ رہے تو پہلے کرکٹ کا تعارف آئے گا کہ ہے کیا والا ہے، تو بیچ میں پھر کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ اس موضوع کے متعلق یہ باتیں جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، وہ انفارمیشن آپ دیتے ہیں کتاب میں، اور وہ انفارمیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جو جدید ہو، مستند ہو، سب سے بڑھ کر یہ کہ مستند چیز ہو۔ کتاب لکھنے والے میں ایک صفت خام لازمی ہونی چاہیے، کون سی؟ مستند، کہ وہ بات مستند پکی ٹکی بات ہو۔ دیکھو بیان کرنے میں اور لکھنے میں بہت فرق ہے۔ بیان تو خیر آپ کر لو گے، ٹھیک، اگر ریکارڈ نہیں ہو رہا تو اس سے آپ واپس رجوع بھی کر سکتے ہو، یا ہو سکتا ہے وہ اتنا زیادہ لوگوں تک بات نہیں پہنچتی، آپ وہاں موجود ہو بیان کے دوران، اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہو جائے تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے اس بارے میں کیا بات رائے ہے، آپ نے یہ جو بات کی اس کا کیا مطلب۔ بیان آسان ہے، لیکن جو لکھنا ہے اس میں احتیاط ڈبل کرنی پڑتی ہے۔ بیان میں بھی آپ نے مستند بات کرنی ہے، لیکن لکھنے میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ ایسی سنی سنائی بات آپ نے نہیں لکھنی، بلکہ تحقیق کے ساتھ لکھنا ہے کہ آپ اس کو 2 عدالتوں میں ثابت کر سکو، ایک دنیا کی عدالت میں اور ایک آخرت کی عدالت میں، کہ اللہ کے سامنے بھی اس کو آپ ثابت کر سکتے۔ جب آپ اس طرح تحقیق سے بات لکھیں گے تو آپ کی جو ایک فگر ہے، ایک مقام ہے، وہ لوگوں کی نظر میں بڑھے گا، یار کہ جب آپ کا نام آئے گا کہ یار یہ مصنف یہ اچھا لکھتا ہے اور مستند بات لکھتا ہے، اس کو لے لو۔ اگر آپ کی تحقیق کی سنی سنائی ہوگی تو ایک دفعہ آپ کا مورال گر گیا، آپ کا جو شہرت ہے وہ غیر مستند کے طور سے مشہور ہو گئے آپ، تو پھر لوگ آپ کی کتابیں نہیں خریدیں گے، بولتے یار یہ پتہ نہیں کہاں کی مارتا ہے، کہاں سے اٹھا کر اس کو چھوڑو، یہ تو ہر ہفتے اس کی ایک نئی کتاب آ جاتی ہے، کچھ آتا پتہ نہیں ہوتا کہاں سے یہ باتیں کر۔ تو اس طرح نہیں کرنا، مستند بات کرنی ہے جو پکی ٹکی ہو، آپ کو اس کا حوالہ معلوم، اور جو مین سورسز ہے، مصادر اصلیہ، کوشش کرے وہاں سے آپ کوئی بات اٹھائے۔ فرض کر لیں ایک کتاب ہے چھوٹی سی، اس میں آپ نے کوئی حدیث دیکھ لی اور اس کتاب میں حوالہ دیے تو ترمذی کا یا بخاری کا، تو کوشش کرے کہ آپ ڈائریکٹ بخاری اور ترمذی سے وہ حدیث لیں، وہ جو کتاب والے نے نقل کی اسی پر اکتفا نہیں کرے کہ اس نے بخاری لکھ دیا تو آپ نے کہا اچھا یار بخاری کی حدیث ہے، آپ نے اپنی کتاب میں نوٹ کر دی، حوالہ دے دیا بخاری کا، جب دیکھا کہ بخاری شریف میں وہ ہے ہی نہیں، تو مین سورسز تک آپ نے رسائی حاصل کرنی اور مستند بات کرنی۔ اور لکھنے والے کو اس لیے بھی زیادہ احتیاط کرنی کہ آپ کی کتاب کہیں پہنچ گئی تو ابھی آپ اس کے سامنے نہیں ہو، آپ نے کتاب کوئٹہ میں لکھی ہے اور وہ پہنچ گئی پنجاب کے کسی علاقے میں، کسی گاؤں دیہات میں، وہاں کوئی پڑھ رہا ہے، اس کے ذہن میں کوئی اشکال ہے یار کہ یہ بات آپ نے غلط لکھی ہے، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مصنف سے رابطہ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں آپ کے ہاں یہ غلطی ہے، وہ کوئی تکلیف نہیں کرتا، اکا دکا کوئی کہتا ہے یار کہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اس میں تو احتیاط کرنی چاہیے، اس کو ٹھیک کرنے میں کافی وقت لگتا ہے لکھنے میں۔ تو اس طرح آپ نے ابتدا کرنی، پھر ترتیب اور تسلسل کا خیال رکھنا،
ٹھیک ہے، ایک ترتیب کے ساتھ چلنے ہیں. اور ترتیب اور تسلسل ایسا، جب آپ مواد آپ نے اکٹھا کیے تو آپ اس میں پھر دیکھیں گے کہ کس چیز کو لکھنا ہے اور کس کو نہیں لکھنا، کس چیز کو یہاں شامل کرنا ہے اور کس چیز کو شامل نہیں کرنا. اس طرح ترتیب اور تسلسل کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ایک چیپٹر نمبر 2، پھر نمبر 3، نمبر 4، اس طرح ترتیب کے ساتھ چلنا ہے. آخر میں پھر آپ نے اختتام کرنا ہے آخری چیپٹر میں کنکلوژن، یا تو آپ کچھ نتائج اخذ کر رہے ہیں اس سے، یا آپ کوئی تجاویز دے رہے ہیں اس موضوع کے مطابق، یا اس سارے جو آپ کے مضامین ہیں جتنے بھی یہ چیپٹرز ہیں ان سب کا خلاصہ آپ لکھ رہے ہیں آخر میں. اس طرح آپ کی کتاب مکمل ہو جائے گی. کتاب جب آپ کی مکمل ہو گئی اس کے بعد آپ نے اس کی فہرست لکھ لی. فہرست میں کیا ہوگا، جو جو ایڈ لائنز آپ نے کتاب میں دی ہے وہی ایڈ لائنز آپ نے فہرست میں دینی ہے. لیکن اس میں کوشش کرے کہ تھوڑا سا تجسس ڈالے فہرست میں. فرض کر لیا آپ کرکٹ کے موضوع پہ لکھ رہے تو کرکٹ کی تاریخ آپ کا یہ ہو گیا. دوسرا، سب سے امیر کھلاڑی یہ ہو گیا. سب سے غریب کھلاڑی، انوکھا امپائر، سب سے زیادہ رنز بنانے والا کھلاڑی، سب سے کم رنز بنانے والا کھلاڑی، سب سے زیادہ میچز کرنے والا کھلاڑی، سب سے زیادہ میچز جیتنے والی ٹیم، دنیا کی خوش قسمت ٹیم، دنیا کی بدقسمت ٹیم. اب اس طرح آپ نے فہرست دے دی تو لوگوں میں تجسس بڑھ گئی، یار کس میں یہ چیز ہے. اب وہ لوگوں کے ایک نفسیات ہے کہ وہ چیز جب آپ کسی سے سوال کرتے ہو تو لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے کہ اس کا جواب اس کو مل جائے. اب آپ نے لکھ دیا سب سے خوش قسمت ٹیم کون، اب لوگ اس کو ڈھونڈیں گے یار کہ کون ہے خوش قسمت ٹیم. اس طرح کوئی بھی موضوع آپ اٹھا کر موضوع پہ آپ فہرست بنا سکتے. فہرست آپ نے بنا دی، اس میں تجسس بھی ڈال دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے ہاتھ سے لکھا ہے قلم اور کاغذ سے رجسٹر پہ، تو پھر آپ نے اس کی کمپوزنگ کروانا. کمپوزنگ کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر سے اس کو ٹائپ کرنا ہے، اس کو کمپوزنگ کرنا. اردو ٹائپنگ بھی ہوتی ہے، انگلش ٹائپنگ بھی ہوتی ہے. کتاب اردو میں ہے تو اردو کمپوزر آپ کو مل جائے گا، یا تو خود سیکھ لو، خود سے کمپوز کر لو. اتنی بڑی بات نہیں ہے، 1 گھنٹے میں آپ سیکھ سکتے ہو کمپیوٹر کی ٹائپنگ. میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ اردو ٹائپنگ کیسے کرتی ہے، یہ سکھاؤں گا. انگلش تو آسان ہے، ABC لکھی ہوئی. کمپوزنگ کر لی آپ نے. کمپوزنگ کرنے کے بعد پھر اس کی پروف ریڈنگ کرنی. پروف ریڈنگ مطلب اس میں سے غلطیاں نکالنی، کہ کہیں آپ نے لفظ ملا کر لکھے ہوں گے، کہیں آپ لفظ میں فاصلہ دیا ہوگا، کہیں ایک نقطہ آئے گا آپ نے 2 نقطے دیے ہوں گے، کئی کوما آئے گا آپ نے سوالیہ نشان دیا ہوگا، کئی سوالیہ نشان آئے گا آپ نے کوما دیا ہوگا. مختلف غلطیاں آپ نے کمپوزنگ کے دوران کی ہوگی، یا آپ نے کی ہوگی یا آپ نے جس سے کمپوز کروا رہے اس نے غلطیاں کی ہوگی. وہ غلطیاں آپ نے دور کرنی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، پروف ریڈنگ. اور پروف ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے ایک تو خود کر لی، پھر کسی دوست کو یا استاد کو بھی چیک کروا دیں کہ یار آپ بھی اس کو چیک کریں. اب وہ گئی کہ استاد اور دوست وہ آپ کو مختلف رائے دے سکتے ہیں، یار کہ اس میں یہ چیز اور شامل کر دو یا اس سے یہ چیز ختم کر دو. پھر آپ دیکھو کہ واقعی اس کا مشورہ صحیح لگ رہا ہے آپ کے دل تو اس پہ عمل کر لو، نہیں تو چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں. پروف ریڈنگ ہوگی. آپ کسی سے پروف ریڈنگ بھی کروا سکتے. یہ باقاعدہ لوگ ہوتے ہیں جو تصحیح کرتے ہیں. پروف ریڈنگ کا مطلب اصلاح، تصحیح، باقاعدہ یہی کام کرتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی سے کسی کو فیس دے کے ہائر کر لے اور اس سے پروف ریڈنگ کروا دے. اچھا، آپ کسی سے کمپوزنگ کروا رہے، اگر خود کر رہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. کسی سے کمپوزنگ کروائیں گے تو آپ نے ایک مسودہ دے دیا ہے. مسودہ کہتے ہیں آپ نے رجسٹر پہ لکھا ہے پین سے، اس کو مسودہ کہتے ہیں. آپ نے اس کو مسودہ دے دیا. اب وہ مسودہ اس نے کمپیوٹر پہ ٹائپ کر دیا. ٹھیک ہے، ٹائپ کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک پرنٹ دے دے. ٹھیک، اس پرنٹ کی آپ نے کمپوزنگ کرنی، پروف ریڈنگ کرنی، تصحیح کر لیا. تصحیح کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو دے دینے کہ یہ غلطیاں آپ نے کی ہے، اس کو آپ نے درست کرنا. پھر وہ درست کر کے آپ کو دوسرا پروف دے دے گا. ٹھیک ہے، دوسرا پروف آپ نے پڑھنا ہے اس کو کہ واقعی وہ غلطیاں اس نے نکالی بھی ہے یا نہیں نکالی. جب وہ غلطیاں اس نے نکال لی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں تو نکال لیتے ہیں
اور غلطیاں کر دیتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے ادھر سے یہ لکھنے میں کوئی اور بٹن اسے دب کے کوئی اور غلطی کر لی، وہ دوبارہ دوسرا پروف، پھر آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ اور غلطی ہے اس کو بھی ٹھیک کر دو، نہیں تو آپ ابھی ہمیں فائنل پروف دے دو، بالکل فائنل، وہ فائنل آپ کو جب دے گا وہ فائنل پروف ہوگا، وہ آپ کا ابھی تیار ہے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد آتا ہے اشاعت کا مرحلہ،